دونوں چیزیں انسانی جسم کے اندر موجود ہیں اور بھرپور ایکٹ کرتی ہیں۔ قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے میری آیتوں پہ گرتے ہیں وہ جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دل اندھے نہیں ہوتی، عقلیں اندھی ہوتی ہیں۔ قرآن نے 721 جگہ پہ عقل کی بات کی ہے کہ غور و فکر کرو، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور یہ تب بھی کی ہے جب اللہ کی صنعت کی بات ہوئی ہے، اس کی صنائی کی بات ہوئی ہے، کریشن کی بات ہوئی ہے، کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پر، میری صنعت پہ غور کرتے ہیں۔ غور و فکر کی بے پناہ اہمیت اللہ نے قرآن میں جتلائی ہے۔ آنکھوں والا اور اندھا، علم والا اور جاہل، زبان والا اور بے زبان برابر نہیں ہو سکتے۔ عقل کی بہت بات کی ہے، مگر یہاں معاملہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے۔ عقل کی بات یہ ہے، جب آپ عقل کو اپنی زندگی میں زیادہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ زیادہ ناپنے تولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ہر چیز کا بیلنس بناتے ہیں، نفع و نقصان کو جانچتے ہیں، اس کو ٹٹولتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اور اسی الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں، حساب و کتاب میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ جب کوئی عبادات کر رہے ہوتے ہیں تو اس عبادت میں کتنا ثواب ہے وہ بھی ناپ رہے ہوتے ہیں۔ میں جب حج کو گیا تو جن لوگوں کے ساتھ میں حج کو گیا وہ اس معاملے میں بہت گنتے تھے، یہاں پہ نفل کا اتنا ثواب ہے، یہاں نفل کا اتنا ثواب ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یار میرا تمہارا کچھ فرق ہے۔ کہنے بابا جی آپ کا ہمارا کیا فرق ہے؟ آپ بھی وہی نفل پڑھ رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ بھی وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا کام انوکھا نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ تم ہر چیز میں ثواب تلاش کرتے ہو، یہ عقل کی بات ہے، یہ عقل کے پیمانے ہیں۔ میں نے کہا ثواب اللہ کی جیب میں پڑا ہوا تمہارے لیے انعام ہے، تو تمہاری نگاہ عقل کے ریفرنس سے اس انعام پر ہے جو اللہ کی جیب میں تمہارے لیے پڑا ہوا ہے، مگر میں نے کہا میری نگاہ اللہ پر ہے، اس انعام پر نہیں ہے۔ یہ میرا تمہارا فرق ہے۔ یہی فرق دل اور علم کا ہے۔ بات دیکھیے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کہاں اترتی تھی؟ عقل مصطفیٰ پر یا دل مصطفیٰ پر؟ کہاں وحی اترتی تھی؟ تو وحی اترتی تھی دل مصطفیٰ پر۔ جب آپ یاد کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی کیا کہتے ہیں؟ دل میں اللہ کی یاد بس رہی ہے، دل میں اللہ بس رہا ہے، اللہ دلوں میں رہتا ہے۔ وہاں عقل کو آپ پیمانہ نہیں بناتے۔ اگر عقل کو استعمال کیا جاتا تو کیا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلاتے؟ عقل کے تو خلاف ہے۔ کیا اپنی بیوی بچے کو بغیر پانی کے صحرا میں چھوڑ جاتے؟ عقل کے تو خلاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا اپنے گھوڑے پانی میں ڈال دیتے؟ عقل مانتی تھی؟ عقل کے تو خلاف ہے۔ آپ سے کوئی بھی قربانی ڈیمانڈ کی جائے وہ دل سے ہوگی یا عقل سے ہوگی؟ عقل تو کہے گی پاگل ہو گیا ہے، شیطان آ جائے گا، وہ کہے گا کہ تیرے بچوں کو کل کو تیرے یہ پیسے کام آئیں گے، تو کیا کرنے لگا ہے؟
آنے والے زمانے میں یہ خرابیاں ہونے والی ہیں، ان کی صحت درکار ہوگی، ان کے کالجوں میں داخلے ہونے ہیں، ان کے آگے تم نے شادیاں کرنی ہیں، بیٹے کو کاروبار کرانا ہے، کیا کر رہے ہو؟ مشورے دینے والے بھی کہیں گے کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، تمہیں مستقبل کا اندازہ ہی نہیں ہے، کل کے لیے بچا کے نہیں رکھو گے تو نظام کیسے چلے گا؟ اور جب غزوہ تبوک کی باری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چندہ جمع کرو، کچھ مال جمع کرو، بڑا غزوہ ہے، دور جانا ہے، تو سب لوگ سامان لے آئے۔ عمر فاروق آدھا لے آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامان لائے تو رسول اللہ نے جب سامان دیکھا تو ان کو تو ان کے پورے احوال کا علم تھا کہ اے ابی بکر، بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو اس پیارے نے کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ وہاں عقل کہاں گئی کہ جب کچھ چھوڑا ہی نہیں بچوں کے لیے، رسول اللہ کو فرمانا پڑا کہ ابی بکر تو نے کیا کیا، تو نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ مبارک تھا، حضرت بلال بن رباح المعروف بلال حبشی، کہ یہ ذمہ تھا کہ 1 سال کا غلہ ازواج محترمات کو دے دیتے تھے، مگر وہ اللہ کی عظیم بندیاں، رسول اللہ کی ازواج محترمات، ہماری مائیں، وہ 10-15 دن میں ہی سارا غلہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ اگلی فصل آنے تک کام کیسے چلے گا۔ اگر عقل کی کہانی ہوتی تو وہ یہ سوچ سکتی تھی، یہ ایکٹ کر سکتی تھی۔ عقل دل کے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ سے جس کو ملنا ہے، اللہ سے جس کو تعلق بنانا ہے، رسول اللہ سے جس کو تعلق بنانا ہے، وہ دل سے فیصلے کرے گا۔ عقل لینا سکھاتی ہے، دل دینا سکھاتا ہے۔ جب تم دینے والوں میں ہو جاؤ گے تو دل والوں میں ہو جاؤ گے۔